اس سے پہلے کہ میں علامہ اقبال کی بہت ہی مشہور نظم خطاب بہ جوانان اسلام آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ نظم جو ہے بڑی اہم ہے، لیکن اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے متن سے پہلے اس نظم کے کنٹینٹ اور اس کے مطالب کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ علامہ یہ سمجھتے تھے اور بالکل درست سمجھتے تھے کہ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا گزرا ہے جب وہ تہذیب کے انتہائی بلند مقام پر فائز تھے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس تہذیب کو برتا اور اس تہذیب میں وہ زندہ تھے، بلکہ اس زمانے کی کئی تہذیبوں کو جو زوال پذیر ہو چکی تھیں یا یوں کہنا چاہیے کہ ابھی ترقی کے اس مرحلے تک نہیں پہنچی تھیں، ان کو روشنی دکھائی۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جس زمانے میں مسلمان اپنے عروج پر تھے، اس زمانے میں یورپ ظلمات میں ڈوبا ہوا تھا، لہٰذا علامہ خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا تمدن ایک بڑا تمدن تھا، ہماری تہذیب ایک بڑی تہذیب تھی، اس تہذیب میں بہت سی انسانی خوبیاں تھیں، بہت سے کمالات تھے، اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ وہ کمالات ہم سے چھن گئے اور جس کے نتیجے میں ہم زوال آمادہ ہو گئے۔ لہٰذا اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوبیاں مسلمانوں میں یا ملت اسلامیہ میں دوبارہ پیدا ہوں۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ علامہ ہمارے ان دانشوروں میں تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ بادل برس چکا، لیکن بادل کے اندر بجلیاں اب بھی پوشیدہ ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ جو تمدن خاص طور پہ اسلامی تمدن اگر زوال پذیر ہو گیا یا اسلامی تہذیب کو زوال آ گیا ہے تو وہ تہذیب دوبارہ ابھر نہیں سکتی۔ علامہ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، مسلم تہذیب کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ دوبارہ ابھرے گی اور وہی عظمت حاصل کرے گی جو عظمت رفتہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا ہے کہ مسلمان جب عظمت حاصل کر چکے تھے اور تمدن کا ایک بڑا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر چکے تھے تو ان میں اوصاف کیا تھے، تو اوصاف میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا حال اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، وہ کردار کے غازی تھے۔ چونکہ صاحبان کردار تھے، لہٰذا ان کے کردار کی عظمت نے ایک بڑے تمدن کو پیدا کیا، ایک بڑی تہذیب کو پیدا کیا، جسے ہم مسلم تہذیب کا نام دیتے ہیں۔ بس یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اب میں خطاب بہ جوانان اسلام آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، اس کو تحت لفظ پڑھتا ہوں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آفری خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے وہ یور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے بھی راس پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی،
نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روز سیاہ پیر کنعاں را تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ بہت شکریہ۔